مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھیں جو بھی امی کہتی تھیں، مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھیں جو بھی امی کہتی تھیں، مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھیں جو بھی امی کہتی تھیں، جب میرے بچپن کے دن تھے چاند میں پریاں رہتی تھیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے مضمون پیش کروں گا اس میں بات کروں گا اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے جائزے لیتے ہیں، جانتے ہیں آغاز و ارتقاء جو ہے وہ کیا ہے اردو زبان کا، اور جو ہے اردو GIC لیکچرر کا جو فائنل ایگزام ہے اس میں اس ٹاپک کو شامل کیا گیا ہے۔ مضمون اس میں آپ کو لکھنا ہوگا، اس کے علاوہ اس کو انٹرمیڈیٹ میں بھی شامل کرنے کے ساتھ BA فائنل میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ آئیے جانتے ہیں، اس میں مختصر سی ہم بات کرتے ہیں، اس سے آپ کو اتنا اندازہ لگ جائے گا کہ کتنا بھی بڑا مضمون آپ کو لکھنا ہو اس ٹاپک پر تو بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی مشورہ ہو تو مجھ کو کمنٹ کیجئے۔ جان لیتے ہیں انسانی دماغ میں جو خیالات اور احساسات ہوتے ہیں ان کا اظہار کرنے کا ذریعہ زبان ہے۔ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں جن کے معنی و مطلب ہوتے ہیں وہی ہماری زبان ہے، اور ہر زبان اپنی خصوصیات کی بنا پر متفرق ہے۔ یاد رکھنا کہ انسان جو ایک دوسرے سے اپنے خیالاتوں کو بیان کرتا ہے وہی زبان کہی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ زبان اور ان کے خاندان ایک ہی قبیلے یا ابتدائی زمانے کی بولیوں کا نتیجہ ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہاں پر رک کے کہ عموماً زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو زبان بولی جاتی ہے اور بولی جو ہے بولی جو ہم بولتے ہیں علاقے میں، اور زبان وہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز، زبان کو جو لوگ سمجھتے ہیں رسم الخط کی شکل دیکھ کر، یعنی رسم الخط اگر اردو میں ہے تو آدمی سمجھ لیتا ہے یہ اردو بھاشا ہے۔ بھاشا کا آدمی اندازہ جو ہے وہ رسم الخط سے لگاتا ہے، لپی سے لگاتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، لپی کی بات نہیں یہاں ہو رہی ہے۔ لپی اگر یہ ساری چیزیں اردو میں ہندی لپی میں لکھ دی جائیں یا رومن لپی میں لکھ دی جائیں تب بھی یہ زبان اردو ہی کہی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بولی جو ہے اور بھاشا دونوں میں فرق ہے۔ عموماً آدمی ایک ہی چیز کہہ دیتا ہے۔ بولی میں کوئی ادب نہیں ہوتا، ساہتیہ نہیں ہوتا۔ بولی جو ہے وہ عام طور سے اپنے علاقے میں اپنے جو چاہے آدمی بول سکتا ہے۔ اگر بھاشا ہے تو اس کا گرامر بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گرامر کے ساتھ ساتھ میں اس بھاشا کی ساہتیہ بھی ہوگا۔ اتنی بات سمجھ لیجئے۔ ایسے اردو زبان اگر ہے تو اس کی قواعد بھی ہے اور اس میں اس کا اپنا الفاظ بھی ہیں اس کے پاس۔ تو یہ بھاشا ہے، بولی نہیں، بولی اور بھاشا میں فرق ہے۔ اس کے بعد میں بھاشا اور لپی میں بھی فرق ہے۔ لپی بولے تو رسم الخط کو آدمی جو ہے وہ بھاشا سمجھتا ہے، زبان سمجھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر جو باتیں اردو میں لکھی ہیں اس کو اردو میں نہ لکھ کر، جیسے عموماً اس ٹائم پر پریزنٹ ٹائم میں ہندوستان کے اندر 75% آدمی 75% جو ہے الفاظ 80% اردو کے استعمال کرتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اور کہیں بھی کچھ بھی لکھتا ہے تو اردو کے ہی الفاظ لکھتا ہے، لیکن لکھتا دیوناگری لپی میں ہے، ہندی لپی میں۔ اس لیے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندی بھاشا پورے دیش میں چل رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اگر ہندی لپی ہے، ہندی کی جو بھاشا ہے، جگڑ تگڑ مگڑ یہ ساری چیزیں اگر اردو لپی میں لکھ دی جائے تو یہ اردو زبان تھوڑی نہ ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اس چیز کو دماغ میں ضرور رکھیں۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلے بولی کے طور پر یہ زبان آئی، بعد میں اس میں ادب ہوا، لکھا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں قواعد آئی، اور قواعد آنے کے بعد میں یہ بھاشا بن گئی، زبان بن گئی ایک الگ سے، اور اس کا رسم الخط جو ہے وہ عربی ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں کی زبان سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے کچھ اشارات کے ذریعے یہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام ملکوں کی زبان سمجھنے میں دھیرے دھیرے سمجھ میں، اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف خطوں کے تجارت کے سلسلے میں لوگ آتے رہے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زبان کا اثر لینے لگے، آہستہ آہستہ ملتی جلتی زبانیں اور ان کے الفاظ بننے لگے۔ اسی باہمی میل جول سے خصوصاً عربی، ایرانی، افغانی اور ترکی سے آنے والے جہاں جاتے تھے وہاں سے کچھ الفاظ لاتے تھے، اسی طرح یہاں کی بولیوں میں ان کے الفاظ کو ملا لیا، اس طرح یہاں کی زبان میں تمام نئے الفاظ جڑتے چلے گئے۔ اب جنوبی ہند کے ساحل پر آنے والوں کے ذریعے اس عربی زبان میں مل کر ایک نئی زبان بن گئی، جس میں عربی اور ہندی زبان مل کر سندھی اور پنجابی زبان کے میل سے اردو زبان پیدا ہوئی۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی ہے، اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا رکیں گے، پھر ایک بات کرنا چاہیں گے۔ چونکہ اردو جو ہے ہندوستان میں، جب کشمیر کا جو حصہ ہے، کشمیر کو میں بتا چکا ہوں، کشمیر کا جو شری نگر ہے اس کو اشوک نے 265 عیسیٰ پورو میں بسایا تھا، قریب 65 سے 79 عیسیٰ پورو میں اس کو قائم کیا تھا، یہاں پہ استھت کیا تھا۔ اور یہاں پر سب سے آخر میں جب عربی کا آکرمن ہوا، محمد بن قاسم کا جب آکرمن ہوا 712 میں، تو وہاں پر راجہ تھا، راجہ داہر، جن کو ہرا دیا تھا محمد بن قاسم نے، اور سامراج جیت کر وہاں پر مسلم جو عربی آئے ہوئے تھے وہ وہاں پر رہنے لگے۔ تو اس سے یہ جو محمد بن قاسم کا جو لشکر تھا، جو ان کے ساتھ میں آرمی تھی، اس میں ان کے ساتھ میں افغانی تھے، کیونکہ عرب سے جب وہ چلا ہوگا تو ڈائریکٹ تو آیا نہیں، پہلے وہ افغان سے ہوتے ہوئے، ترک ہوتے ہوئے، ایران کے والے راستے سے ہوتے ہوئے وہ کشمیر تک پہنچا۔ تو اس طرح سے عربی سے جو اس کے پاس میں عربی سے جو اس کی ملیٹی چلی، اور ملیٹی میں عربین تھے، تو اسی وجہ سے وہ جب چلتا ہوا آیا تو پہلے افغانی اسے مل گئے، تو اس کی ملیٹری میں افغانی بڑھ گئے، تو افغانیوں کی اپنی زبان تھی، بولی، زبان نہیں، بولیاں تھیں، اپنے لفظ بولتے تھے وہ، کیونکہ انہیں کچھ پڑھنا تو ہے نہیں، تو جو اپنی وہ بھاشا پوری طرح سے اس میں لاگو کر دیتے ملیٹری میں، تو وہ اپنی بولی بولتے تھے۔ ترکی کی سے جب وہ گزرا تو ترکی کے جو سینک بڑھے تو وہ اپنی زبان بولتے تھے۔ اس طرح سے سندھ تک آتے قریب 4 علاقوں کی بولیاں اس میں شامل ہو گئی تھیں، تو اس میں اس کی فوج میں، اور پھر اس کے بعد میں سندھ کے بعد میں پنجاب اس سے لگا ہوا ہے، پنجابی آگے جب اس نے وہاں جیتنے کے بعد پنجاب کو جیتا عربیوں نے، اور پنجاب کو جیتا ہوا پانی پت جیتتے ہوئے دلی تک وہ پہنچ گئے۔ اس طرح سے ہندوستان میں جو یہاں پر علاقائی بولیاں بولی جا رہی تھیں، کھڑی بولی ہے، ابدی ہے، برج ہے، ان بولیوں کے بھی الفاظ
ان کی بولی میں ملتے چلے گئے، ان کی فوج میں یہاں کے لوگ شامل ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہاں راج کرنا ہے، جب یہاں پر آپ کو حکومت کرنی ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھی اپنی ملٹری میں شامل کرنا پڑا، اپنی فوج میں شامل کرنا پڑا، اور اپنی فوج کے کچھ ٹکڑیاں الگ الگ علاقوں میں بھیجنی پڑیں، تو وہاں کی وہ زبانیں پہنچاتے گئے، یہاں کی بولیاں سیکھتے گئے اور اپنی بولی سکھاتے گئے۔ اسی طرح سے ایک نئی زبان کا آغاز ہو گیا جس کا نام اردو ہے، اور اس میں سب سے پہلے دکن میں پہلے محاورے کہے گئے، پھر کہاوتیں کہی جانے لگی، اور پھر کہاوتوں کے بعد میں سیدھے سیدھے اس میں لوک کتھائیں جو ہندوستان کی تھیں ان کو اس بھاشا میں کہا جانے لگا، اور مثنوی کا انہوں نے شکل اختیار کر لی، اور مثنوی کے بعد پھر داستان کی شکل اختیار کی۔ اس طرح سے اردو میں ادب شامل ہو گیا، اور اردو باقاعدہ طور پر اردو ایک الگ زبان بن گئی جو لشکری زبان کہی جانے لگی۔ اب اس طرح سے آگے دیکھتے ہیں، اس طرح سے یہ زبان دہلی اور اس کے آس پاس سے شروع ہو کر ملک کے دور دراز علاقوں میں پھیلی۔ جب یہ دکن پہنچے تو دکن اردو اور گجراتی پنجابی گجرات پہنچی تو گجراتی اور اردو کہلائی۔ پنجاب میں لاہوری اور انگریزوں کے زمانے میں اسے ہندوستانی زبان کا نام دیا گیا۔ فقط دراصل اردو زبان کا لفظ جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ لشکر کے یا فوج کے ہوتے ہیں۔ شروع میں اس زبان میں غالباً غالب کے زمانے میں، یہ مطلب وہ دور ہے 18ویں شتابدی کا زمانے میں، اسے شاعری میں استعمال کیا گیا تو اس کا نام ریختہ رکھا گیا۔ اردو کا پرانا نام ریختہ ہے۔ غالب نے یہی کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ریختہ بولے اردو زبان کے آپ ہی استاد نہیں ہیں غالب کہہ رہے۔ شاعری کے ذریعے اسے بہت ترقی ملی اور ادب میں مقام ملا۔ اس زبان سے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اردو ادب کو آدمی حیثیت 15ویں صدی میں حاصل ہوئی، اور اس میں سب سے قدیم رسالے شیخ عین الدین گنج العلم کے رسالے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، سب سے پرانے رسالے جو ہیں وہ قدیم رسالے ہیں، شیخ عین الدین گنج العلم کے رسالے ہیں۔ لیکن اردو کی سب سے پہلی تصنیف بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب معراج العاشقین ہے، جو مذہبی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اس میں ہندی اور عربی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں دکن اردو کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں، یہ وہی دور ہے جب قلی قطب شاہ نے کا دور ہے، اس نے لکھنا شروع کیا، ملتے ہیں، اور ملا وجہی ہیں، ان کا دور ہے یہ۔ بادشاہ ادب نواز تھے۔ مجھے ملا وجہی، جیسے ملا وجہی سبرس، ملا وجہی کی کتاب ہے سبرس، ابھی میں نے کہا سبرس اس دور کی معروف کتاب ہے۔ شمالی ہند میں جو ہے فضل کی کربل کتھا، یاد رکھنا یہ کربل کتھا ہے، اور یہ شاعری میں لکھی گئی ہے، یہ نثر نہیں ہے، نظم کی کتاب ہے کربل کتھا، اور اس میں کربل کتھا میں 12 مجلسیں ہیں، اور ایک مجلس کا الگ الگ معنی، الگ الگ ایک حصہ بتایا گیا ہے وہاں پر، اگر پڑھیں گے 12 مجلسوں کا۔ خیر یہ باتیں آگے دیکھتے ہیں جلدی سے۔ اور جدید اردو کے درمیان قریب رکھتی ہے۔ اس زمانے میں دینیات کے بہت سی کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوئے۔ 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج کا وجود عمل میں آیا۔ جدید اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے ہوئی۔ انگریزی حکمران کو یہاں کی زبان اور ہندوستانیوں کو مغربی تہذیب سے روشناس کرانے کو یہ کالج کا قیام ہوا۔ یہاں سے اردو کی متعدد کتابیں شائع ہوئیں، لیکن یہاں کی نثری تصانیفات پر فارسی کا اثر پورا ہے۔ اسی دور میں خطوط غالب اردو نثر میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔
تو اس طرح سے میں نے مختصر سا یہ تعارف، اس سے آپ بہت لمبا لکھ سکتے ہیں. آپ اس بیچ میں جیسے 16ویں صدی کی جب بات کریں تو وہاں پر آپ نظم کا لکھ سکتے ہیں، نظموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کون کون سی نظم. غزل کا وہاں سے نمونے ملتے ہیں. قطب شاہ تو باقاعدہ جو ہے دیوان گو شاعر ہے، اردو کا پہلا دیوان گو شاعر ہے. اس کے بعد میں امیر خسرو سے بھی اس کے نشان، شمالی ہند میں امیر خسرو جو ہیں، امیر خسرو کا کتابوں میں ان کی جو لکھنے کی شیلی ہے ہندی کے میں کہتے ہیں، تو اس میں اردو کے ہی نمونے ملتے ہیں. اور شمالی ہند کا اردو کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے امیر خسرو کو. یہ اس طرح سے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء ہوا. موٹا موٹا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ لشکر جو آئے عربی سے، اور پھر وہ عربی سے ترکی اس میں شامل ہو گئے، ترکی زبان کے ترکی بولنے والے لوگ شامل ہو گئے، بولیوں کے شامل ہوئے بولنے والے اپنے علاقے کی، اور ایرانی شامل ہو گئے. اس طریقے سے وہ کشمیر تک آئے، اور کشمیر کے بعد میں جو ہے وہاں کشمیر کی جو اپنی سندھی بھاشا تھی وہ بھاشا کے الفاظ شامل ہوئے. اور پھر انہوں نے عربیوں نے وہاں کے بعد میں پھر ترک آکرمण، پھر محمود غزنوی کے یہاں پر آکرمण ہوئے غزنی سے، تو وہ اس کی اپنی زبان کے لوگ یہاں آئے اور یہاں رہے بولی بولنے والے. اس کے بعد شہاب الدین غوری جو ہیں، شہاب الدین غوری کے آکرمण ہوئے 1191-92 میں، ترائی کا یدھ ہوا. اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر پوری طرح سے مسلم جو حکمران تھے ان کی حکومت ہو گئی، اور ان کی بولیاں پوری طرح سے ہندوستان کے ہر شعبے میں پھیلیں، اور ہر شعبے کی بولیاں ان کی زبان میں شامل ہوئیں، اور ایک نئی زبان پیدا ہو گئی. امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی پھر کبھی تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.